بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو مسلمان بنایا۔ اب آدمی اپنی ضرورتوں کو اور حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے جہاں تک اس کو جانا پڑے وہ جاتا ہے، جو کچھ اس کو کرنا پڑے وہ کر گزرتا ہے۔ لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ اگر انسان خاص طور سے مسلمان اس طریقے کو اپنائے جو اللہ رب العزت نے دیا، یا اس طریقے کا اتباع کرے جو آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دے کر گئے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ میں ایک حدیث پڑھتا ہوں، اس سے آپ کو اشارہ ہو سکتا ہے۔ عن ابی حذیفہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں حدیث کے، فرماتے کہ اللہ کے رسول کو جب بھی کوئی سخت امر پیش آتا تھا تو اللہ کے رسول کہاں دوڑتے تھے؟ نماز کی طرف۔ اور یہ صرف نبی کا معاملہ نہیں تھا، نبی کے جو پیروی کرنے والے تھے اور نبی پر جو جانثار اپنی جانوں کو جانثار کرنے والے تھے، جن کو ہم اور آپ صحابہ کرام کے نام سے جانتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سب کا بھی یہی معمول تھا کہ جب بھی ان کو کوئی سخت امر پیش آتا، کوئی معاملہ پیش آتا، تو وہ فوراً نماز کی طرف رخ کرتے تھے اور نمازیں پڑھتے تھے۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ معاملہ اللہ تعالیٰ سے حل کرواتے تھے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ضرورتوں کو اور حاجتوں کو رکھتے تھے۔ بے شمار واقعات جس قسم کے آپ نے سنے ہوں گے۔ میں آپ کو کوئی واقعہ نہیں سنا رہا ہوں، نہ سناؤں گا، بلکہ میں صرف ایک نماز کا ایک انوکھا طریقہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ صلاۃ الحاجت ایک نماز ہوتی ہے، یعنی جب بندے کو کوئی خاص ضرورت ہوتی ہے کہ ہمارا یہ کام ہو جائے، وہ چاہتا ہے کہ ہمارا یہ کام ہو جائے، چاہے کوئی وظیفہ پڑھنا پڑے یا کچھ بھی پڑھنا پڑے، تو ان لوگوں کے لیے خاص تحفہ صلاۃ الحاجت جو نماز ہے وہ پڑھی جاتی ہے ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ کسی کی کوئی حاجت ہوتی ہے، کوئی ضرورت ہوتی ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے صلاۃ الحاجت پڑھتے ہیں۔ لیکن صلاۃ الحاجت کا ایک انوکھا طریقہ جو ہمارے اکابر سے مروی ہے اور بہت سے اکابر نے اس کا تجربہ کیا ہے، بہت سے اکابر کا یہ معمول رہا ہے، ہمیں یہ طریقہ پہنچا ہے، یعنی ہمیں یہ طریقہ ملا ہے۔ حضرت الاستاذ مولانا مفتی محمد رضی صاحب بجنوری قاسمی ہمارے استاد ہیں۔ تو جس وقت ہم عربی چہارم میں پڑھتے تھے، جامع العلوم ماجرہ دہرادون، اس مدرسے میں پڑھتے تھے عربی چہارم میں، تو دارالعلوم کے امتحان کا معاملہ ہمارے سامنے تھا کہ دارالعلوم دیوبند میں امتحان دینا ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند میں جو بچے امتحان دینے کے لیے آتے ہیں وہ ملک کے گوشے گوشے اور کونے کونے سے سفر کر کے آتے ہیں، دور دور سے طلبہ یہاں حاضر ہوتے ہیں اور اپنا داخلہ کرانا چاہتے ہیں، لیکن داخلے کی کارروائی سے پہلے امتحان دینا پڑتا ہے، اس کے بعد جن کا نمبر آ جاتا ہے تو رزلٹ کے بعد ان کا داخلہ ہو جاتا ہے۔ اب ہم نے عربی دوم میں بھی امتحان دیا، عربی سوم میں بھی امتحان دیا، لیکن کوئی رزلٹ ہی نہیں آیا، یعنی رزلٹ جو آیا وہ ایسا تھا کہ جس سے ہمارا داخلہ نہیں ہو سکا۔ اب عربی چہارم کا سال تھا، تو ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی محمد رضی صاحب نے ہمارے کلاس کے جتنے بچے تھے ہماری درسگاہ کے، تو ان سب کو اکٹھا کیا اور ان کو سمجھایا، فرمایا کہ بغیر محنت کے تو کوئی چیز ممکن ہے نہیں، محنت کرنی پڑے گی، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ عربی چہارم والوں کی سالانہ امتحان کی چھٹی نہیں ہوگی۔ رمضان المبارک میں بھی قرآن سنانے کے بعد 10 دن کا قرآن سنائیں آپ لوگ، اور اس کے بعد مدرسے کے اندر تشریف لائیں اور یہاں آ کر کے تیاری کریں اپنی۔ تو ہم نے جیسا استاد صاحب کا حکم تھا تو ایسا ہی کیا۔ اب انہوں نے بتایا کہ ایک طریقہ اور بتاتا ہوں، صلاۃ الحاجت
ایک نماز ہے، اس کا ایک خاص طریقہ میں تمہیں بتا رہا ہوں، اس کو بھی کرتے رہے اور محنت بھی کرتے رہے تو انشاءاللہ یقیناً آپ لوگوں کا داخلہ ہوگا۔ وہ طریقہ کیا ہے صلاۃ الحاجت کا؟ وہ طریقہ یہ ہے، عام طور سے جو صلاۃ الحاجت پڑھی جاتی ہے وہ 2 رکعتیں پڑھتے ہیں لوگ، 2 رکعتیں، لیکن اس نماز میں جو میں طریقہ بتا رہا ہوں اس میں آپ کو 2 رکعتیں نہیں پڑھنی، اس میں آپ کو 4 رکعت پڑھنی ہے۔ 4 رکعت میں کیا کرنا ہے؟ 4 رکعت پڑھنی ہے، 4 رکعتوں میں 4 آیتیں قرآن کریم کی پڑھنی ہے۔ یعنی آپ پہلی رکعت پڑھتے ہیں تو پہلی رکعت میں ثنا پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد کوئی اور صورت ملاتے ہیں، لیکن اس میں آپ کو کوئی صورت نہیں ملانی، بلکہ آپ کو اس میں صورت کی جگہ ایک آیت میں بتاؤں گا وہ پڑھنی ہے، اور پھر دوسری رکعت پڑھنی ہے آپ کو۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ دیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد پھر کوئی صورت جو پڑھی جاتی ہے اس کی جگہ آپ ایک تسبیح پڑھیں گے جو میں بتاؤں گا۔ اسی طریقے سے آپ کی 2 رکعتیں مکمل ہو گئی، اس کے بعد آپ تشہد میں بیٹھیں گے، اتحیات پوری پڑھیں گے، اس کے بعد اتحیات پڑھ کے کیا ہوتا ہے کہ کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کو کھڑا نہیں ہونا، اتحیات پڑھنی ہے، اتحیات پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر دعائے معصورہ پڑھنی ہے، اس کے بعد کھڑا ہونا ہے، سلام نہیں پھیرنا 2 رکعت پہ، ایسے ہی کھڑے ہو جانا ہے۔ پھر تیسری رکعت پڑھنی ہے، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد جو میں تسبیح بتاؤں گا وہ پڑھنی ہے تیسری رکعت میں۔ چوتھی رکعت پڑھنی ہے، پھر اسی طریقے سے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ کے بعد وہ سورت نہ پڑھ کر کے تسبیح پڑھنی ہے اس میں بھی، اور یہ جو تسبیح کی مقدار ہوگی 100 مرتبہ۔ آپ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد تسبیح 100 مرتبہ، دوسری رکعت پڑھیں گے اس میں سورہ فاتحہ کے بعد تسبیح 100 مرتبہ، ایسے ہی 4 رکعت میں 100 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر جب یہ تسبیح پڑھ لے، آپ پوری نماز پڑھ لے اس طریقے سے، اس کے بعد آپ کو ایک سجدہ کرنا ہے لمبا سا، اس سجدے کے اندر آپ کو ایک تسبیح پڑھنی ہے، وہ میں بتاؤں گا۔ پہلی رکعت کی جو تسبیح ہوگی، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد جو تسبیح پڑھیں گے وہ ہے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ آیت پڑھنی ہے آپ کو 100 مرتبہ سورہ فاتحہ کے بعد، اور پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ جب پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو تسبیح پڑھنی ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، یہ تسبیح پڑھنی ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ پھر تیسری رکعت کی جو تسبیح ہوگی، تیسری رکعت میں آپ کو وہی تسبیح پڑھنی ہے جو پہلی رکعت میں پڑھی تھی، یعنی رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہی تسبیح پڑھنی ہے جو پہلی رکعت میں پڑھی تھی۔ اس کے بعد چوتھی رکعت میں آپ کو پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ چوتھی رکعت کی تسبیح ہے، 100 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ تو پہلی رکعت میں رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، دوسری رکعت میں وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، تیسری رکعت میں رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، دوبارہ سے پڑھنی 100 مرتبہ۔ چوتھی رکعت میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ پڑھنا ہے 100 مرتبہ۔ آپ کی 4 رکعتیں مکمل ہو گئی، کمپلیٹ ہو گئی۔ اس کے بعد جب سلام پھیر لیں، سلام کے بعد آپ کو سجدے میں جانا ہے، سجدے میں جا کر کے آپ کو ایک تسبیح اور پڑھنی ہے، 100 مرتبہ پڑھنی ہے، وہ بھی پڑھنا ہے رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر، یہ تسبیح پڑھنی ہے 100 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد آپ کا جو بھی مقصد ہے، سجدے میں بھی دعا مانگے آپ اللہ تعالیٰ سے، اور سجدے سے اٹھ کر کے بیٹھ جائیں پھر دعا مانگیں، جو بھی آپ کا مقصد ہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوری امید ہے اگر آپ اس عمل کو جس طریقے سے میں نے بتایا اس طرح کریں گے تو آپ کو یقیناً فائدہ ہوگا۔ میرا خود کا آزمایا ہوا عمل ہے، میں نے دارالعلوم دیوبند میں میرا داخلہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی نماز کی برکت سے کیا۔ اس نماز کو مسلسل پڑھا ہے میں نے، جس وقت سے استاد جی نے بتایا تھا کہ بھئی اس طریقے سے پڑھنی ہے نماز، تو اسی دن سے میں نے روزانہ کا معمول بنایا، اس کو پڑھا۔ اب دارالعلوم میں جب میرا داخلہ ہوا، داخلہ ہونے کے بعد پھر جب میں نے یعنی ششمائی امتحان ہمارے آئے، اس میں بڑی فکر تھی، چونکہ دارالعلوم دیوبند میں پہلا امتحان تھا، تو بہت یہ کہہ لیجئے کہ ٹینشن دماغ پر سوار تھی۔ تو اب محنت بھی کی تھوڑی بہت، اس کے ساتھ ساتھ یہ نماز میں نے پڑھی کہ اللہ اس نماز کی، اور اس کے بعد دعا کی یا اللہ میں نے بھی پڑھی اور میرے ایک ساتھی ہیں سلمان، ہمارے علاقے کی ہیں، تو انہوں نے بھی میرے ساتھ میں پڑھی، ہم دونوں
ساتھ میں رہتے تھے تو دونوں نے پڑھی ہے نماز، مکمل پڑھی اور اسی طریقے سے پڑھی، تو اس کا بھی اور میرا بھی الحمدللہ بہت اچھا رزلٹ آیا امتحان کا بھی۔ تو آپ بھی اس عمل کو کر کے دیکھیں اور آزمانے کے طور پہ مت کیجیے گا۔ اگر آپ آزمانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، اگر یقین کے ساتھ آپ کریں گے تبھی آپ کو کچھ فائدہ ہوگا۔ آزمانے کے طور پہ بالکل نہ کیجیے، اگر کرتے ہیں تو آپ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرو گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ علم ہمارے پاس موجود ہے سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔